عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سورہ زلزال کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ زلزال کا بھی حفظ بھی آپ نے کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ سوال جواب بھی آپ کا ہوم ورک ہے۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا جب زلزلت الارض زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا اس کا ہلانا۔ تو جب ہم اس کا مفہوماً جملہ لکھیں گے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ یہ عربی کا ایک بات کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے کہ جب کسی بات میں شدت پیدا کرنی ہو اور اس کا بہت زیادہ یقین دلانا ہو تو اس کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اذا یعنی زلزلہ بھی ہلانا ہی ہے اور زلزالہ بھی ہلانا کے معنوں میں ہی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ان دونوں آیات کو ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین جو ہے جب قیامت کے نزدیک جو ہے اس میں سخت بھونچال آ جائے گا، سخت زلزلہ آ جائے گا، زمین لرز اٹھے گی، اس کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور اس کو ہم پہلا نفخہ یا پہلا سور جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین جو ہے وہ لرز جائے گی اور تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو بات کہی گئی کہ زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی، تو اس کا معنی کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ زمین میں جتنے بھی انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں اور جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ یا دوسرا سور ہم اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی نکل کر باہر آ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وقالا، اور کہے گا انسان ما لہا، اس کو کیا ہو رہا ہے، یعنی زمین کی کیفیت دیکھ کے انسان کی حالت کیا ہوگی کہ وہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو رہا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، دہشت زدہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ اور یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی اخبارہا اپنے حالات، اور اس دن زمین جو ہے وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ یعنی یہ جو پہلی بات آئی ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس طرح لرز رہی ہے، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے اپنے حالات بیان کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ان سے پوچھا گیا جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے نے یا جس بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ تو ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، زمین اس کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے گی، اس چیز کی گواہی دے گی۔ آپ جس جگہ پر جو بھی عمل کریں گے وہ جگہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ آپ نے یہاں پر کیا عمل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو بھی اس زمین پر موجود چیزیں ہیں یا یہ زمین ہے وہ ہمارے حق میں بہتر گواہی دے رہی ہوں، اچھائی کی ہی گواہی دے رہی ہوں، نیکی کی گواہی دے رہی ہوں کہ ہم نے یہاں پر اچھے اعمال کیے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک ربو کا آپ کے رب نے اوہا اس کو حکم دیا ہوگا لہا ایسا کرنے کا، تو آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ یعنی زمین کو یہ قوت گویائی یعنی وہ جو گواہی دینا ہے، بولنے کی قوت دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے والا بنا دے گا اور اللہ کے حکم سے وہ بولے گی۔ سورہ یاسین اگر آپ کی نظر سے گزرے ہو، کلاس 6 میں آپ سورہ یاسین عربی میں پڑھ کر آئے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کفار کے اعضاء پر جو ہیں وہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو جس طرح ہاتھ اور پاؤں کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا کریں گے، بالکل اسی طریقے سے زمین کو بھی قیامت کے دن بولنے کی طاقت عطا کی جائے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی قوت دیں گے اور زمین جو ہے اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات جو ہے وہ بول کر بیان کر دے گی۔ اسی چیز کو کہا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب اوہا اس کو حکم دے گا لہا ایسا کرنے کا۔ یومئذ
یومئذ اس دن یسترو واپس لوٹیں گے ناسو لوگ اشتاتا گروہ در گروہ، اور اس دن لوگ واپس لوٹیں گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے، یعنی جتھوں کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، گروپ کی صورت میں، گروپ کو گروہ کہا جاتا ہے۔ جس دن لوگ گروہ در گروہ واپس لوٹیں گے، لیرو کس لیے لوٹیں گے بھئی؟ اس لیے لوٹیں گے لیرو تاکہ وہ دیکھ لیں اعمالہم اپنے اعمال۔ لوگ جو ہے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ کس لیے اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ وہ دنیا میں جو بھی اعمال کر کے آئے ہیں وہ اپنے اعمال دیکھ لیں، اور وہ اعمال کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن پس جو جس کسی نے یعمل عمل کیا ہوگا مثقال ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی، خیرن بہتر، یارہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ نیکی خیرن یہاں نیکی کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے بھلائی، بہتری، جس بھی معنوں میں آپ اس کو کر لیں۔ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کا انعام پا لے گا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت ہے، آخری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ جس نے عمل کیا ہوگا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر بھی، شَرًّا يَرَهُ برا، يَرَهُ تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو اس میں سے کچھ لوگ تو بالکل بے خوف ہوں گے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے ان کے رنگ سفید پڑ جائیں گے، جیسے جنتیوں کے ہوں گے، بعض کے رنگ سیاہ، اور جو لوگ جہنمی ہوں گے اس کی علامت جو ہے وہ یہی ہوگی کہ بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا، بعض کا بائیں جانب ہوگا۔ یعنی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو بھی اعمال ہیں وہ ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ اچھا ہو یا برا ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس کی آخری دو آیات میں جو ذرہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ ذرہ سے مراد کیا ہے۔ تو مفسرین نے مختلف معنی اس کے لیے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونٹی سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہا گیا ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب زمین پر ہاتھ مارتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرات، اس سے یعنی اتنے معمولی چیز۔ اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں گرد و غبار نظر آتا ہے، معمولی سے ذرے نظر آتے ہیں، تو اس سے وہ ذرے بھی مراد ہو سے مطلب یہ کہ ہمارے اعمال جو معمولی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے وہ بھی اس دن سامنے پیش کر دیے جائیں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو ہمیں اپنے معمولی جو اعمال ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ بھی برائی کے زمرے میں نہ جا رہے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے جو برے اعمال ہیں وہ جمع ہوتے جن کے اوپر ہم لاپرواہی دکھاتے ہیں کہ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے، آج جھوٹ بول لیا پھر کیا ہو گیا، آج اس سے لڑائی کر لی تو کیا ہو گیا، آج اس پہ غصہ اتار لیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، آج ہی کیا ہے نا، یا کبھی کبھی ہو ہی جاتا ہے، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے ایسے کر دیا۔ تو یہ آپ کے اعمال لکھے جائیں گے جن کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ معمولی اعمال جمع ہوتے برائیوں کا پلڑا بھاری کر دیں۔ تو ہمیں اپنے نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کو وزنی کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہریں، اور ہمارا جو انجام ہے وہ جنت کی طرف ہو، کامیابی کی طرف ہو۔ تو اپنے اعمال پر ضرور غور کیجئے۔ اب اس کے سوال جواب جو ہیں سورہ زلزال کے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ زلزال کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے زلزلہ۔ سورہ زلزال کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ زلزال کا دوسرا نام ہے سورۃ الزلزلہ۔ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن کیا۔ یہ جامع ترمذی یعنی ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، قیامت کے دن انسان سے کس طرح کی پوچھ گچھ ہوگی؟ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور انسان کا اپنا جسم اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو اس کی تشریح بتاتے ہوئے بتایا کہ سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔
ہر شخص اپنے اعمال، خیالات اور مقاصد کو ایک فلم کی صورت میں سن اور دیکھ پائے گا اور اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اب ذہنی آزمائش کی کچھ چیزیں ہیں، اس کو اگر آپ لوگ تلاش کریں، اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن ہے اس کو سامنے رکھیے، اور یہاں پر میں نے آیات بھی جو ہے مینشن کر دی ہیں، سامنے لکھنی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھیے اور اس کے مطابق ان سوالوں کا جواب ڈھونڈیے اور اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ آپ کا پہلا سوال ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اعمال کی پوچھ گچھ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ الحاقہ کی روشنی میں بتائیں کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے نامہ اعمال کے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی جب دائیں ہاتھ والوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، اور بائیں ہاتھ والے جو ہیں جب ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے تو وہ اپنا نامہ اعمال لے کر کیا کہیں گے۔ اس سوال کا جواب آپ نے سورہ الحاقہ میں سے ڈھونڈنا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کا جواب جو ہے وہ آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے، جبکہ بائیں ہاتھ والے جو جواب دیں گے اس کا جواب آپ کو آیت نمبر 25 تا 29 میں مل جائے گا۔ تو قرآن کو ضرور کھولیے اور قرآن کو اپنے لیے عمل کے طور پر دیکھیے کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے کس طریقے کا عمل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کر آنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔